خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر ثناء اللہ خان آپ سے اپنے یوٹیوب چینل ہیل ایزی ناؤ سے مخاطب ہوں اور آپ کو اپنے چینل میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سننے کے لیے وقت نکالا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک پروسٹیٹائٹس سے متعلق ہے۔ اس بیماری کا تعلق پروسٹیٹ گلینڈز کی سوزش سے متعلق بتایا جاتا ہے، جس میں درد کا پایا جانا اور اعضائے پوشیدہ کے علاوہ امراض بول کا متاثر ہونا بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ ہر عمر کے مردوں میں پایا جا سکتا ہے۔ اس میں یکدم یا بار بار سوزش کا ہونا بھی بتایا جاتا ہے، جو کہ ایک بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ تعداد ان مریضوں کی ہوتی ہے جنہیں مزمن یا پرانا درد موجود رہتا ہے لیکن واضح سوزش نہیں پائی جاتی، جبکہ پیشاب میں رکاوٹ ہر وقت بنی رہتی ہے۔ اس کی علامات میں مثانے کے اندر بے چینی کا ہونا، کمر کے نچلے حصے میں درد کا موجود ہونا، بالخصوص ریکٹم اور ایرینیم کے درمیانی حصے میں درد کا موجود ہونا، جنسی عمل کے بعد اور پیشاب کر چکنے کے بعد درد کا ہونا، رات کو بار بار پیشاب کی حاجت بنی رہنا، یکدم پیشاب کی حاجت ہونا اور پیشاب کا مقدار میں بہت کم یا قلیل آنا، پیشاب مشکل سے کر پانا، پیشاب کی دھار کا کمزور اور بار بار منقطع ہونا یعنی ٹوٹ جانا، پیشاب کا در سے آنا، پیشاب کے اختتام پر ایسا محسوس ہونا جیسے ابھی کچھ باقی رہ گیا، جنسی فعل کے دوران فراغت کے وقت درد کی ٹیسوں کا محسوس ہونا، عضو خاص میں تناؤ کا فقدان، خواہش میں کمی۔ اکثر UTI بھی پروسٹیٹائٹس کو پیدا کرنے کی ایک وجہ تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جریان، سوزاک یعنی کہ STI ڈیزیزز جنہیں آپ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز بھی کہہ سکتے ہیں، اسے پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پیشاب کی نالی سے متعلق لگی چوٹ یا اس میں پائی جانے والی سوزش بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں میں سائیکلنگ یا گھوڑا سواری بھی ان گلینڈز کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین ہمارے پروسٹیٹائٹس کمبینیشن سے متعلق جڑی ادویات کی فہرست کی طرف۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں ہماری سر فہرست میں پائے جانے والی دوا سبل سیریلوٹا ہے۔ اس میں پروسٹیٹ کا بڑا ہوا ہونا، پیشاب کا در سے آنا، مثانے میں بھراؤ کا پایا جانا، یہ پیشاب کے بہاؤ کو تیز اور بار بار آنے کی شکایت کو بہتر کرتی ہے اور درد میں نمایاں کمی لاتی ہے۔ یہ جنسی امراض میں عضو کے تناؤ اور خواہش میں اضافے سے متعلق بہتری پیدا کرتی ہے۔ چلتے ہیں ناظرین اپنے اس کمبینیشن کی دوسری دوا کی طرف، جو کہ چیمیفیلیا ایمبلیٹا ہے۔ اس کے مریض کو پرینم یعنی کہ مقد اور خصیوں کے درمیان کا جو حصہ ہے، اس میں پرینیم میں کسی بال یا گیند کے اٹکے ہونے کا احساس ہمیشہ بنا رہتا ہے، جو کہ پیشاب میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ پیشاب میں جلن کا پایا جانا، پیشاب میں رکاوٹ اور مریض کو کھڑا ہو کر پیشاب کرنے میں اور آگے جھک کر پیشاب کرنے میں آسانی محسوس ہوتی ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اس کمبینیشن کی تیسری دوا کی طرف، جو کہ تھوجا آکسیڈینٹلس ہے۔ اس میں مزمن پروسٹیٹائٹس پایا جاتا ہے، جس میں پیشاب کی دھار کا کمزور اور ٹوٹ کر جاری رہنا، پیشاب کر چکنے کے بعد
पेशाब के कतरे का आना या कतरों का आना, रात के वक्त पेशाब का बार बार आना, इसमें मरीज़ के जिनसी अज़ा पर मस्से या मौकों का पाया जाना भी इस दवा के ज़िम्रे में आता है और इस दवा की ख़ास अलामत तस्वुर किया जाता है। तो नाज़रीन चलते हैं इस कम्बिनेशन की चौथी दवा की तरफ, जो कि पल्साटीला है। इसके मरीज़ में हर वक्त पेशाब की हाजत बनी रहती है, जबकि पेशाब करने के दौरान उसकी मिकदार कम होती है, जो मसाने पर बोझ जैसी कैफियत का एहसास दिलाती है। गर्मी से अलामात में अबतरी, जबकि खुली हवा में अलामात में नुमाया कमी वाक़ हो। ये जज्बाती लोगों की दवा तस्वुर की जाती है। तो नाज़रीन चलते हैं अपने इस कॉम्बिनेशन की पांचवी दवा की तरफ, जो कि स्टाफिसैग्रिया है। इसमें प्रोस्टेटाइटिस की वजह जज्बाती दबाव या हिजान, गुस्सा या गुस्से को पी जाने के बद असरात या बचपन में जिनसी ज़्यादती की वजह से बद असरात का पाया जाना भी बताया जाता है। इस दवा से पेशाब के दौरान जलन में कमी और ये एहसास कि पेशाब की नाली में पेशाब का कतरा अटका हुआ है, यानी इस जैसी अलामात में भी बेहतरी आ जाती है। हसास और जल्द मुश्तइल होने वाली मरीज़ों की दवा भी बताई जाती है। तो नाज़रीन चलते हैं इस कम्बिनेशन की छठी दवा की तरफ, जो कि कोनियम मैकुलेटम है। इस दवा से मुताल्लिक मरीज़ के पेशाब का ना तो शुरू में कंट्रोल होता है, ना ही रोकने पर आखिर में कोई कंट्रोल होता है। पेशाब करने के बाद कतरा आना, पेशाब का बिला इरादा निकल जाना, ये ज़्यादातर उन लोगों की दवा है जो हर वक्त बैठे रहते हैं और कोई जिस्मानी वर्जिश नहीं। तो नाज़रीन आपने देखा, हमने किसी हद तक इन तमाम अद्वियात को आपकी आसानी के लिए इनफरादी तौर पर बमाए इनके खवास के मुकम्मल तौर पर बयान करने की कोशिश की है। आप चाहें तो इन अद्वियात को इनफरादी तौर पर अपने इस्तेमाल में ले आएं, क्योंकि हर शख्स अपनी अलामात के मुताबिक अपनी बीमारी को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो आप चाहें तो इन अद्वियात में से जो सिलेक्टिव मेडिसिन है, यानी कि जो आपकी अलामात यानी कि मजमूई अलामात पर पूरा उतरती हैं, उन्हें आप सिर्फ इस कम्बिनेशन का हिस्सा बनाएं। यानी अगर मिसाल के तौर पे आप देख रहे हैं कि आपके लिए मौजूद तरीन इन अद्वियात में से सिर्फ 3 अद्वियात ऐसी हैं जो कि आपकी मजमूई अलामात को मुकम्मल तौर पर अहाता किए हुए, तो आप सिर्फ उन 3 अद्वियात को बाज़ार से ख़रीदें और 30 CH पोटेंसी में और CM पोटेंसी में आपने ये दोनों अद्वियात बाज़ार से ख़रीदनी है और इन अद्वियात के मिलाने का या इनको आपस में शामिल करने का तरीक़ाकार हमने मुकम्मल तौर पर आपको बता दिया है पिछली वीडियोस में। आप चाहें तो वहाँ से जाके उसको बड़ी आसानी के साथ न सिर्फ देख सकते हैं, बल्कि उसको देखने के बाद आप उसी तरीके से इन अद्वियात को मिलाने के बाद आप इनके कम्बिनेशंस को तैयार करके अपने पास महफूज कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आप इन 3 अद्वियात को मिलाने के बाद जो कम्बिनेशन बनाएंगे वो आपका कम्बिनेशन इन 3 अद्वियात से मिलकर तैयार हुआ। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इन 6 अद्वियात का एक कम्बिनेशन बना के उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको ज़्यादा अद्वियात की ज़रूरत तो तब महसूस होगी जब आपकी मजमूई अलामात उन तमाम अद्वियात के हिसाब से मैच करती हों या मिलती हों। एक बात और ज़हन में रखिएगा, इन कम्बिनेशंस के ऊपर टैगिंग करना मत भूलिएगा और इनके साथ ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि आपने इनमें कौन कौन सी अद्वियात मिलाई हैं और कितनी मिकदार में मिलाई हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, ताकि आपको इन कम्बिनेशंस को इस्तेमाल करने में भी आसानी। ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी हमारे बताए हुए तरीक़ेकार के अलावा अगर आप इन दवाइयों की पोटेंशियों को या इनके मदर टिंचर्स को इस्तेमाल करेंगे जो हमने अगर नहीं बताए, तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन कम्बिनेशंस को तैयार करने के बाद इनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाएं और
یہ تمام کمبینیشنز آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی بنا سکتے ہیں. آپ ان ادویات کو علیحدہ علیحدہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ان ادویات کو علیحدہ استعمال کریں یا آپ ان کو سنگل میڈیسن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں، زیادہ دوائیوں کو استعمال کرنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. جب آپ کی علامات ایک دوائی میں مکمل طور پہ موجود ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ 6 دوائیوں کو ملا کے استعمال کریں. آپ ایک دوائی کو استعمال کریں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمبینیشنز ہم نے اس وجہ سے بنائے ہیں کہ کیونکہ آج کل کے دور میں بہت سے لوگ کافی لمبی چوڑی بیماریاں لے کے آتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کا تعلق ان کی ذہنی کیفیات، ان کی جسمانی کیفیات، ان کے معاشی، جسے آپ کہتے ہیں کہ معاشی حالات، ان کے مختلف قسم کے میازمیٹک ایشوز، ان کے اورا سے متعلق بھی بہت سے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ کمبینیشنز بنا کے اپنے پاس رکھیں. تو آپ جب کمبینیشنز میں ان چیزوں کو چلائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ملیں گے. ہائی پوٹینسیز کو آپ چاہیں تو گھنٹے گھنٹے بعد ریپیٹ کر لیں، اور جو لو پوٹینسیز ہیں ان کو آپ نے جاری رکھنا ہے کچھ عرصے بعد. یہ یاد رکھیں، ہائی پوٹینسی میں دوائی دینے کے بعد اگر علامات میں کمی شروع ہو جائے تو آپ نے اگلی دوائی ہائی پوٹینسی میں یا کوئی بھی کمبینیشن جو آپ نے ہائی پوٹینسی میں بنایا ہوا ہے جس کو آپ استعمال کروا رہے ہیں، اس کو آپ نے قطعی طور پہ آگے کنٹینیو نہیں کرنا. آپ نے اس کو وہی روک دینا ہے کیونکہ اس کا جو کام تھا اس نے کر دیا. اب آپ نے جس چیز کو کنٹینیو کرنا ہے وہ ہے آپ کی 30 CH پوٹینسی کا کمبینیشن یا 30 CH پوٹینسی کی کوئی بھی دوائی جو آپ علیحدہ استعمال کر رہے ہیں اس کو آپ اپنے استعمال میں جاری رکھیں، اور کم از کم 1 مہینہ تک اس کو جاری رکھیں. تو اس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا. ہاں، 1 مہینے بعد اگر آپ چاہیں تو جو آپ کا ہائی پوٹینسی یعنی کہ CM کمبینیشن جو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس میں سے آپ ایک دفعہ ضرور ایک ڈوز یا ایک خوراک اس میں سے آپ لے لیں تاکہ آپ کی بیماری دوبارہ لوٹ کر واپس نہ آئے. تو ناظرین، اجازت چاہوں گا ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو صحت کے ساتھ. آپ اپنے میزبان ڈاکٹر ثناء اللہ خان کو اجازت دیں. خدا حافظ.